رب ذوالجلال الہ العالمین احکم الحاکمین نے شکر کے موضوع پر ارشاد فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ سب سے بڑا ذکر اللہ خالق کائنات کا ذکر ہے۔ اور آگے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم شکر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا فرماتا چلا جائے۔ اور قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ جب تم مجھے یاد کرو گے پس میں تمہیں یاد فرماؤں گا اور تم میرا شکر ادا کرو، کفر نہ کرو۔ بار بار اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے شکر کرنا ہے، ہر حال میں شکر کرنا ہے، اپنے رب کا ہر حال میں شکر کرنا ہے تم لوگوں نے، ناشکری نہیں کرنی۔ اور جب تم شکر کرو گے تو تمہیں ملے گا کیا؟ اللہ خالق کائنات نے بڑا پیارا عطا فرمایا جواب۔ رب العالمین فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں یرزق من یشاء بغیر حساب، تمہیں ایسے رزق عطا فرماؤں گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا اور تمہیں بے حساب رزق عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ خالق کائنات کا شکر بجا لاتا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کے موضوع پر ہمیں بڑی اچھی باتیں بتائی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معمول تھا شکر کے بارے میں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی ہے اما جان کیا آپ ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی عجیب سی بات بتائیں گے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر رونے لگی، اشکبار ہوئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی بات تمہیں عجیب نہیں لگتی تھی؟ سر سے پاؤں تک آپ سراپا رحمت تھے، لیکن پھر بھی سنیں، ایک مرتبہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے، میرے بستر میں لیٹے، لیکن پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ وقت تیرا ہے، حق بھی تمہارا ہے، لیکن اے عائشہ اگر تو اجازت دے تو کیا میں اپنے رب کو یاد نہ کر لوں؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگرچہ میں آپ کے قرب کو بے انتہا پسند کرتی ہوں مگر آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں یا رسول اللہ، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، ضرور ضرور آپ عبادت کر سکتی ہیں۔ آپ اٹھ کر پانی کے مشکیزے پر تھوڑے سے پانی سے مختصر سے پانی سے وضو فرمایا اور وضو فرما کر آپ نے نماز شروع کی، نماز میں رونے لگے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اتنا روئے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے آنسو اتنے نکلے آنکھ مبارک سے کہ وہ آنسو سینے تک چلے گئے، اتنے آنسو نکلے۔ نماز فجر کا وقت ہو گیا، بلال نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کے صدقے سے تو ہم نے بخشے جانا ہے قیامت والے دن، یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور کیا میں نہ رہوں، حالانکہ اس اللہ خالق کائنات نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ شکر کے موضوع پر یہ محبوب نے فرمایا کہ کیا بلال میں اس بات پر نہ رہوں، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ خالق کائنات نے اتنی نعمتیں اتنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ اور یاد رکھیں شکر ہر بات میں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی بارگاہ رب العزت میں رونا بند نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں روئیں اپنے رب کی بارگاہ میں، ہر حال میں روئیں۔ اور اس راز کی طرف یہ روایت بھی اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی ایک ایسے پتھر سے گزرا جو پتھر زاروں کی طرح روتا ہوا چلا جا رہا تھا، رو رہا تھا زاروں کی طرح۔ اللہ خالق کائنات نے اس پتھر کو قوت گویائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس پتھر نے عرض کیا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میں اس وقت سے رو رہا ہوں جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا وقودها الناس والحجارہ،
کہ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے، تو میں روتا ہوں کہ میں جہنم کا ایندھن ہوں، اس خوف سے رو رہا ہوں، خوف سے روتا ہوں یار اے اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ اس پتھر کو کبھی جہنم میں نہ ڈال۔ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، پتھر خوش ہوا، کچھ وقت گزرا، پھر وہ اللہ کا نبی وہاں سے گزرا تو اس پتھر نے دیکھا اللہ کے نبی نے پتھر پھر رو رہا ہے۔ اللہ خالق کائنات کے نبی نے اس پتھر کو پھر ارشاد فرمایا اب کیوں روتا ہے؟ تو اس پتھر نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، کیا میں اللہ کی بارگاہ میں اس وجہ سے نہ رہوں کہ اللہ خالق کائنات نے مجھ پر کتنا رحم فرمایا؟ میں اس شکر کی وجہ سے روتا ہوں کہ جو اللہ خالق کائنات نے آپ کی دعا کو قبول کیا، مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما دی۔ اب انسان کا دل دیکھیں کہ انسان اس پتھر سے بھی برا تر برا بن گیا آج کے دور میں، کہ نہ تو انسان اللہ کے شکر میں روتا ہے، نہ تو انسان اللہ کے خوف میں روتا ہے۔ خوف یہ کہ اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ، پہلے انسان کا ذکر کیا، وَالْحِجَارَةُ، پتھر کا تو بعد میں ذکر کیا۔ اور نہ ہی انسان اس حالت میں روتا ہے کہ اللہ خالق کائنات نے مجھے محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا، اللہ نے مجھ پر بڑی رحمت نازل فرمائی۔ یاد رکھیں ہمارے پاس اگر صحت ہے شکر ادا کریں، ورنہ ہم جیسے بڑے ہسپتالوں میں پڑے ہیں۔ ہمارے پاس رزق ہے تو اس رب العالمین کا سجدے میں سر رکھ کر جھک کر شکر منائیں۔ اگر ہمارے پاس اولاد ہے یقین کریں تو اس کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں۔ لوگوں کو 40 50 سال گزر گئے، ابھی تک لوگوں کو اولاد نہیں نصیب ہوئی۔ ہمارے پاس ماں باپ ہے، سب سے بڑی دولت ہے، شکر ادا کرے کہ اللہ خالق کائنات نے بڑے ایسے لوگ ہیں جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کے سر پر والدین کا سایہ نہیں۔ ہم صحت مند ہیں، شکر ادا کرے۔ ہمارے پاس اولاد ہے، شکر ادا کرے۔ ہمارے پاس گھر ہے، رہائش ہے، امت محمد علیہ السلام کے امتی ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، شکر ادا کریں۔ شکر پر بھی شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا رزق اور بڑھاتا چلا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق فرمائے۔